سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں خوش آمدید کہتا ہوں. میں آج سینئر وزیر پہلی دفعہ آپ سے مخاطب کر رہا ہوں. مشکور ہوں اپنی قیادت کا، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا، جناب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا، عزیز فریال تالپور صاحبہ کا، اور اپنی دیگر قیادت کا کہ جنہوں نے مجھے یہ عزت دی اور میرے پہ اعتماد کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج جس مقام پر ہم ہیں یہ محض ایک وزارت نہیں یا کوئی ایسے اختیارات نہیں، یہ بے شمار پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. یہ ایک طویل جد و جہد ہے جو ہم نے چیئرمین سید ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں شروع کی، پھر وہ سلسلہ بی بی کی قیادت میں جاری رہا، پھر جناب آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں ہم یہ جدوجہد کرتے رہے. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کی جو جدوجہد ہے کہ سوسائٹی میں عام آدمی کی آواز بننا، اس کے مسائل میں کمی کرنا، اس کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھنا، انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی اپنا یہ سلسلہ بھی جاری رکھے گی. اور کافی چیزیں سننے میں آتی ہیں کہ شاید یہ اتحاد چل نہ پائے، شاید یہ اتحاد جو ہے یہ اختیارات کی نظر نہ ہو جائے. تو میں آج ان دوستوں پر بھی یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسے اختیارات کی جنگ نہیں ہے. ہاں اگر ہماری جنگ ہوئی تو وہ عوامی خدمت پر ضرور ہوگی کہ کون زیادہ کرتا ہے. کبھی بھی اختیارات پر ہماری جنگ انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آج جمہوری قوتیں کمزور ہوں گی تو پھر آمرانہ سوچ، آمرانہ کٹ پتلیاں وہ آتی رہیں گی اور اس ملک میں سیاسی نظام کو نقصان پہنچاتی رہیں گی. ہم سمجھتے ہیں کہ آئین سے ضد اور آئین کے سامنے اکڑ کر کھڑے ہو جانا اور آئین کو نہ ماننا، بلکہ اگر عوامی دباؤ بڑھے تو دوڑتے دوڑتے آئین کو توڑ دینا، یہ جس پارٹی کا وتیرہ رہا ہے عوام اسے مسترد کر چکے ہیں اور اب اس کی کوئی گنجائش نہیں. وہ اپنے لانگ مارچ پر ایک دفعہ اپنی قوت آزمائی کر چکے ہیں اور انہیں ناکامی کا سامنا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالی اگر اب بھی وہ پرامن احتجاج اور پرامن اپنی جدوجہد کو کرنے کی کوشش کرے تو شاید ان کا کوئی مقام ہو. اور اگر پھر انہوں نے وفاق پر چڑھائی کی یا وفاق کو توڑنے کی یا کمزور کرنے کی کوشش کی تو آئین اور قانون اپنا راستہ لے گا. اور اس ملک میں اب کسی بھی آئین شکن کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پاکستان کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے بے شمار قربانیاں دی اور اس آئین کو بچایا، بنایا اور پھر اس آئین کو اپنی اصلی شکل میں بحال کیا. اور وہ جماعت پاکستان پیپلز پارٹی جس نے اپنے صدارتی اختیارات پارلیمنٹ کو دے کر پارلیمنٹ کی سپرمیسی کو یقینی بنایا، وہ ایسی کسی بھی قوت کو آئین شکنی کرنے کی اجازت نہیں دے گا. یہ حکومت جو سابقہ دور میں ایک لوٹ مار ہوئی، ہم کسی کے سپوکس پرسن نہیں ہیں، کسی بھی ادارے کے سپوکس پرسن نہیں ہیں. ہم کوئی لسٹیں نہیں فراہم کریں گے کہ آپ فلاں کو پکڑیں، فلاں کو چھوڑیں، فلاں کے خلاف انتقامی کارروائی ہو. یہ کوئی حکومت بھی نہیں یہ کرے گی. لیکن جو چیزیں سابقہ دور میں سامنے آئیں ہم ان کا
इदारों से पूछेंगे जरूर कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें कानून के कटहरे में खड़ा करना चाहिए। उस पर अदालतें अपना फैसला दें कि वो अगर बेगुनाह है तो उन्हें बाइज्जत बरी होना चाहिए, और अगर वो गुनहगार है तो फिर उन्हें करार वाक़या सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि गोगीपाल और गोली मार स्कीम का मूजिब जो है वो आर्टिकल 6 का मुर्तकिब हुआ है। उसने गोगी बचाते बचाते वफाक तोड़ने की कोशिश की है। उसने गोगी की करप्शन छुपाते छुपाते इस वफाक को कमजोर किया है, उस पे हमलावर हुआ है, उस पर उन मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को उकसाया है उसने, और वो गुमराह कर रहा है इस कौम को कि इस मुल्क के खिलाफ खड़े हो जाओ, इस निजाम के खिलाफ खड़े हो जाओ। उसको आर्टिकल 6 में ट्रायल भी होना है और उसको गोगी और गोगों का हिसाब किताब भी देना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था कि आप सारों से मुलाकात भी हो और मैं उन कारकुनों की कुर्बानियों को सलाम पेश करता हूं जिनकी बदौलत आज मैं यहां बैठा हूं, और मैं अपनी क़यादत को भी एक दफा फिर उनका शुक्रिया अदा करता हूं और वादा करता हूं अपने कारकुनों से कि उनकी कुर्बानियां रायगान नहीं जाएंगी। पंजाब जो है वो पीपल्स पार्टी का था, पीपल्स पार्टी का है और पीपल्स पार्टी का रहेगा इंशाल्लाह। आपको मुबारकबाद देते हैं, आपने आपको सीनियर वज़ीर बनाया गया। सबसे पहले कौन सा मसला आप समझते हैं कि पंजाब में हल होना चाहिए? देखिए, पंजाब में बेशुमार मसाइल हैं जी। अभी तक पोर्टफोलियो के फैसले नहीं हुए, 1-2 रोज में हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि उस पर मैं बेहतर तरीके से आपको जवाब दे सकता हूँ। लेकिन आज जो मौजूदा सूरत हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल तबाह हो चुका है। आप अगर सड़कें देखें और खास करके अगर मेरे हलके में आप जाएं तो आपको इंतहाई अफसोस होगा कि यार ये लोग किस सदी में रह रहे हैं। और वो हम बिल्कुल साबका जो हुकूमतें थी उनके अदवार में भी काम नहीं हो सका, क्योंकि मैं उस वक्त भी अपोजिशन में था और ये दौर जो फस्तायत का दौर था इसमें तो बिल्कुल ही हम नजरअंदाज हुए। इंशाअल्लाह ताला इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया। ये पाया जाता है कि जब भी आपने नून लीग के साथ हाथ मिलाया है तो एंटी नून लीग जो वोट आपको मिला करता था वो जो है उसकी वजह से आप मुतासर हुए। यूसुफ रज़ा गिलानी के दौर में भी नहीं हुआ, अब दोबारा फिर आप उनके साथ मिल गए। इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि आपका वोट मुतासर नहीं हुआ? देखिए जी, हम कोई किसी के साथ मिला नहीं है, कोई किसी में जम नहीं हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी एक ज़ात हैसियत में मौजूद है, नून लीग अपनी एक ज़ात हैसियत में मौजूद है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमने इस साबका दौर से बहुत कुछ सीखा है। हमने देखा है कि किस तरीके से इस मुल्क से सियासी कल्चर को ख़त्म करने की कोशिश की गई, किस तरीके से सियासी कायदीन की किरदार कशी करके लोगों को इस सिस्टम के खिलाफ किया गया, और ये एक एजेंडा था जिस पर काम किया गया। मेरा ख्याल है हम दोनों अपने अपने मैंडेट का एहतराम करेंगे और हमारा फोकस जो है वो अवामी खिदमत होगा। शाजी, मैं जानना चाहूंगा कि चौधरी परवेज इलाही के हवाले से ये कहा जा रहा है कि अब वो चैप्टर भी जो है वो क्लोज हो गया, अब उनके खिलाफ जो तहरीक बात का कोई मामला वो नहीं है, वो एज स्पीकर ही चलते रहेंगे। कोई ऐसी कोई खामोश किस्म की एग्रीमेंट है? देखिए जी, सियासत में कोई चीज भी जो है वो आप रूल आउट नहीं कर सकते। सियासत में ये नहीं कहा जा सकता कि कल चौधरी साहब का क्या रोल था और आज क्या है और कल क्या होगा। चौधरी साहब इस मुल्क में एक उनका सियासी मकाम था, है, रहेगा। उन्होंने जो गैर आईनी चीजें की वो कौम से आज भी माफी मांगे तो मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसा घर है पंजाब के अंदर जिससे ये तवक्को की जा सकती है कि वो किसी टाइम बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। पंजाब के अंदर पंजाब सीटों पर इलेक्शन होने जाना है, दिल्ली इलेक्शन, और उसमें मुस्लिम लीग नून जो है वो टिकट दे रही है। क्या पीपल्स पार्टी इसमें कोई अपना हिस्सा डिमांड करेगी? नहीं, हमने डिमांड नून लीग से क्या करना है जी। हमारे पास पंजाब है, हमने सियासत करनी है और हमारी जो सियासत है आने वाले वक्त में मैं देखता हूँ कि अगर पॉलिटिकल फोर्सेस ने सर ना जोड़ा तो जो आइन शिकन है वो तो पहले ही सरे बाजार है।
تو ہمیں اس پہ بالکل غور کرنا چاہیے. وہ بڑی جماعت ہے, اس کو خیال رکھنا چاہیے کہ چھوٹی جماعتوں کو بھی ساتھ لے کر چلے. انتخابات ہو رہے ہیں, اس میں آپ کتنی سیٹوں پر اپنے جو ہے نامزد کر رہے ہیں امیدوار؟ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں کتنے اپنے امیدوار لے کے آ رہی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی دیکھیں جی, ابھی یہ الیکشن پہ تو ہم لڑیں گے. یہ انشاءاللہ تعالی جب ساری قیادت مل بیٹھے گی تو اس پہ فیصلہ کریں گے کہ ہم کتنی سیٹوں پہ کنٹیسٹ کریں گے اور کتنی پہ ہم دوسروں کی سپورٹ کریں گے. لیکن پیپلز پارٹی یہ الیکشن کنٹیسٹ ضرور. حسن صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلے فیز میں آپ اور گیلانی صاحب کے بیٹے کو نامزد کیا گیا ہے, پیپلز پارٹی کو سیکنڈ فیز میں کتنے وزراء جو ہیں وہ ہم نے 5 وزراء ہیں جی ہمارے, 3 باقی وزراء جو ہیں سیکنڈ فیز میں وہ بھی حسن صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی اور مسلم لیگ نون کی کوئی سرد جنگ تو نہیں ہے وزراء کے حوالے سے؟ پورٹ فولیو ابھی تک نہیں ملے, اور آئندہ جب کبھی الیکشن ہوں گے تو مہنگائی کا جن جو ہے وہ آپ کو متاثر کرے گا, اس حوالے سے کیا حکمت عملی؟ شیخ صاحب ایڈی گرمی سرد جنگ ہو رہی ہے, کوئی سرد جنگ نہیں ہے, کوئی سرد جنگ نہیں ہے, کوئی گرم جنگ نہیں ہے. ہم 2 مختلف جماعتیں ہیں اور مختلف نظریات کی جماعتیں ہیں. ہم صرف اور صرف اس ملک میں چاہتے ہیں, ہم نے اتنی قربانیوں کے بعد اس نتیجے پر ہم پہنچے ہیں کہ اگر یہاں پر پولیٹیکل فورسز اکٹھی نہ ہوئی, ان کی جدوجہد مشترکہ نہ ہوئی, تو پھر اس میں جو ہمارے دوسرے دوست اور ساتھی ہیں وہ اس پر مسلط ہوں گے, اور جس کا نتیجہ آگے ہم بھگت چکے ہیں جنرل ضیاء الحق کی شکل میں, ایوب کی شکل میں, یحییٰ کی شکل میں, مشرف کی شکل میں. یہ اس کی بالکل ایک مشابہ اس کی یہ بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں بلوچستان میں, بلوچستان میں بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں, بلوچستان میں بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی کی کارکردگی بڑی مایوس ہو رہی ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں پنجاب میں, آپ سروائیو کر پائیں گے؟ کہ جو آپ کا سیاسی اتحاد ہے اگلے انتخابات میں انتخابی اتحاد میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپنے اپنے انتخابی نشان پر الیکشن لڑے گی, اور لندن میں جو نواز شریف سے ملاقات میں کہا گیا کہ 15 سے 20 سیٹیں پیپلز پارٹی کی قیادت میں ہے کہ پنجاب میں ہمیں دی جائیں, اس میں کس حوالے سے سزا کریں؟ ایسی کوئی خبر میرے پاس نہیں ہے جی کہ 15 سے 20 سیٹیں ہم نے نون لیگ سے مانگی ہیں. ہم نون لیگ سے ضرور الیکشن میں ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو ہو سکتی ہے, سیاست ہے. ہم نہ ایک نشان پہ لڑیں گے جی, ہم اپنے نشان تیر پر لڑیں گے, اور اگر کسی جگہ پہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے قیادت کی حد تک تو اس سے انکار کوئی نہیں ہے, لیکن باقی ہم سارے اپنا اپنا الیکشن لڑیں گے. مرتضیٰ صاحب یہ بتائیں, کل رات کو جو حلف برداری کی تقریب تھی اس نے جو ڈرامائی شکل اختیار کی, آپ چلے گئے پھر واپس آئے, وہ سٹوری ذرا آپ سنائیں تو زیادہ اچھا ہوگا. ہمیں تو پتہ نہیں, سٹوری ایسی تھی کوئی نہیں, میں شہر سے باہر تھا جی, تو میرے آنے میں ذرا لیٹ ہو گئی, اور کوئی ایسی سٹوری خاص کہا جا رہا ہے کہ آپ کو سینئر جسٹس نہیں دی جا رہی تھی, آپ کو سینئر وزیر کی حیثیت سے تسلیم نہیں کیا جا رہا. سارا کچھ میرے تے ہی فوکس ہے, اور سینئر منسٹر کا پورٹفولیو دا ہونا ہے, وہ میرے تو نکلو پنجاب باہر آپ نے وزارت کے اخراج لینے سے انکار کیا, یہ خبریں گردش کر رہے ہیں. نہیں, میں اچھا ایگریکلچرسٹ نہیں ہوں, اس لیے میں زراعت وزیر قانون آپ بہترین ترجمان ہیں کاشتکاروں کے. یہ بتا دیں یہ کیسا انقلابی مارچ تھا جو پنجاب پولیس کی لاٹھیوں سے ہی سہم گیا ہے, آگے پھر الیکشنز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, کیا لگتا ہے یہ جو ایک اعلامیہ تھا عمران خان کا بند گلی میں جاتا جا رہا ہے؟ نہیں, عمران خان کا جو ہے بیانیہ وہ انتشار کا اور فساد کا بیانیہ ہے, وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا. اس کا اتنا ہی تھا جتنا ٹائم اس نے جی لیا. اب انشاءاللہ تعالیٰ آگے جمہوریت ہے پنجاب سے تھوڑا جہا باہر نکلی, تھوڑا جہا پنجاب سے باہر نکلے, تھی لیڈر بھی سنے ہو ایک آڈیو لیک ہوئی جائے اور کافی دن ہو گئے ہو سب اس کا متعید یا تفصیل کرتے. دیکھو جی, مینوں اس آڈیو دی کوئی کنفرمیشن نہیں کہ وہ
ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਮਲਿਕ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੀਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਫਰਾਜ਼ਿਕ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਅਲਬત્ਤਾ ਮੈਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਵੀਡੀਓ